जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहर बीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय ईद के मौके पर वादी भर की मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनाकिद होने जा रहे हैं। अकीदतमंदों को मसाजिद और ज़ियारतगाहों तक पहुंचने में कोई मुश्किल पेश ना आए और वो बहुस्न खूबी नमाज ईद अदा कर सकें, इस बात को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक जामे रूट प्लान तरतीब दिया है। इस सिलसिले में एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर सिटी मुजफ्फर अहमद शाह ने शहरबीन से बात करते हुए मजीद बताया। सबसे बड़ा जो इज्तिमा होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग वो एक्सपेक्टिंग एट हजरतबल, तो हजरतबल के लिए ऑलरेडी इससे पहले ही हमने एक जो रूट प्लान इजरा किया था। तो रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से, जो रूट प्लान हमने ऑलरेडी एक इशू किया था तो उस रूट प्लान को फॉलो करेंगे। दूसरा है कि क्योंकि जो डेजिग्नेटेड पार्किंग्स हैं तो अपनी गाड़ियों को उन्हीं डेजिग्नेटेड पार्किंग्स में रखें। अगर पार्किंग्स में गाड़ियां रहेंगी तो एक तो जो नॉर्मल जो कम्यूट कर रहे हैं उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगी, और जो भी नमाज के लिए आएंगे तो उनको भी दरगाह पहुंचने में या वहां से वापस निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे करके जहाँ जहाँ पे मेन जो मसाजिद में नमाज होगी ईद की, तो हमारी डिप्लॉयमेंट जो वहाँ पे रहेंगी, कोशिश रहेगी कि हैसल फ्री लोग मस्जिद तक पहुँचे और वहाँ से घर भी हैसल फ्री पहुँचे। लेकिन ये पॉसिबल तभी पूरी तरह से जो हम ये चाहते हैं कि जब लोग भी कोऑपरेट करेंगे। जहाँ पे भी जितनी भी डेजिग्नेटेड पार्किंग्स है तो अगर गाड़ियों को डेजिग्नेटेड पार्किंग्स में ही रखे तो बहुत अच्छा है। एंड पीपल शुड नॉट रिजॉर्ट टू ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग। उससे सबसे बड़ी परेशानी वही होती है कि लोग आते हैं, जल्दी में होते हैं, गाड़ी को रैंडमली कहीं पे पार्क कर दिया और निकल जाते हैं, तो दूसरों को जो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो गुजारिश रहेगी लोगों से कि डेजिग्नेटेड पार्किंग्स में ही गाड़ियां रखें, ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग ना करें। और जहाँ जहाँ से भी डिप्लॉयमेंट्स इन प्लेस हैं, जो भी आपको बोला जाता है तो प्लीज़ फॉलो दैट। कोशिश रहेगी कि कल जितने भी लोग जिस मस्जिद में जाना है, जहाँ पे मेन जो जालिस होंगी, तो वो अच्छी तरह से उन मसाजिद पे पहुंचे और वहाँ से भी घर ठीक से पहुंचे। आमतौर से ऐसा होता है कि जो शिमाली कश्मीर से अकीदतमंद आते हैं या जनूबी कश्मीर से आते हैं, उनके लिए आप मखसूस डाइवर्जन का ऐलान करते हैं कि वो कौन सा रूट इख्तियार करें ताकि दरगाह पहुंचने में या जामा मस्जिद पहुंचने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बारे में क्या कहेंगे स्पेसिफिकली आप? बेसिकली हमने ऑलरेडी जो है रूट प्लान किया है, तो उसमें जो डेजिग्नेटेड है साउथ कश्मीर से अगर कोई आएगा भी हजरतबल के लिए, इसमें वाया फोर शोर वो जा सकते हैं। और जो नॉर्थ कश्मीर से या बड़गाम से जो लोग जिनको आना है तो वह कमरवारी से जो रास्ता है, कमरवारी से होके लाल बाजार वाला जो रोड है वो उस रोड से वो पहुंचेंगे हजरतबल। तो डेजिग्नेटेड पार्किंग ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइंड है, डिप्लॉयमेंट विल बी इन प्लेस। जो हजरतबल की तरफ आएगा उनको वाज़ेह डिफाइंड जो है रास्ता दिखाया जाएगा कि कहाँ से आप जाएंगे, ताकि आपकी जो है पार्किंग डिजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेस में ही हो जाए। तो गुजारिश रहेगी लोगों से कि जहाँ से भी डिप्लॉयमेंट इन प्लेस हैं, दे विल शो यू कि किस रास्ते से जाना है, प्लीज़ फॉलो दैट, और अपनी गाड़ियों को डिजिग्नेटेड पार्किंग में ही पार्क करें। ईद के मौके पे हमारे यहाँ जो ऑलरेडी एक मेनेस मौजूद है स्टंट बाइकिंग का, स्टंट ड्राइविंग का, उसमें काफ़ी इजाफत देखने में आती है। इसको चेक करने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मेरी बारहा गुजारिश रही है पर्टिकुलरली पेरेंट्स से कि ये जो ईद के दिन होते हैं, एक पहली या दूसरी ईद, बहुत सारे बच्चे घर से निकलते हैं और दे रिजॉर्ट टू ओवर स्पीडिंग या स्टंट करते हैं। अवलीन फर्ज है पेरेंट्स का कि इस चीज़ को रोकना है। वी हैव बीन एक्टिंग वेरी टफ अगेंस्ट में ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो ये स्टंट बाइकिंग करते हैं या तेज रफ्तारी से चल रहे हैं। लेकिन अगेन ये बात तो देखनी है कि पहले अवलीन फर्ज है पेरेंट्स का। पेरेंट्स शुड डू देयर बिट कि ये रोकें, दे शुड कंट्रोल एक्सेस, जो फ्री एक्सेस देते हैं बच्चों को गाड़ियों की या टू व्हीलर्स की, इसको रोकें। तो हमारा जो एंडेवर रहा है काफ़ी देर से कि इस चीज़ को रोकना है। इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं और ईद के बाद इस पे और सख्ती से हम काम करेंगे। लेकिन अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है कि पेरेंट्स की कोऑपरेशन होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स एक्सेस नहीं देंगे, इन जो छोटे बच्चे हैं, माइनर्स हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको दिखेगी ही नहीं। बट आई कैन अश्योर यू वी बी एक्टिंग वेरी टफ अगेंस्ट ऑल सच पीपल जो ये तेज रफ्तार से चलेंगे, स्टंट बाइकिंग करेंगे।
ریش ڈرائیونگ سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. بات کر رہے تھے ایس ایس پی ٹریفک سری نگر مظفر احمد شاہ، جنہوں نے عید کے موقع پہ ترتیب دے گئے روٹ پلان کی جانکاری بھی دی. سمن مفتی اعظم جموں و کشمیر مفتی ناصر الاسلام نے ابھی اطلاع دی ہے کہ شوال کا چاند نظر آیا ہے. اس سلسلے میں موصوف فرماتے ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مورخ 29 رمضان المبارک 1446 بروز اتوار، مطابق 30 مارچ 2025 شوال المکرم کا چاند نظر آیا ہے. لہذا شوال المکرم کی پہلی تاریخ بروز سوموار مطابق 31 مارچ 2025 مقرر کی جاتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا. اس مہینہ کی برکتوں سعادتوں سے جو لوگ مالا مال اور رحمتوں سے مزین ہوئے وہ قابل صد مبارکباد ہے. تمام عالم اسلام کو عید سعید کی مبارکباد پر میں اپنی طرف سے اور جموں کشمیر مسلم پرسنل بورڈ و دیگر مشاورتی علماء کی جانب سے دل کی عمیق گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. خدا کرے یہ عید سعید ہماری کامیابیوں اور کامرانیوں کی تمہید بن جائے. عید کی تقریبات سادگی سے منائیں اور اپنے ہمسایوں اور قرابت داروں کا خاص خیال رکھیں. جن لوگوں نے صدقہ فطر کی ادائیگی ابھی تک نہیں کی ہے وہ نماز عید سے پہلے اس کی ادائیگی کا فریضہ انجام دے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہربین کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید الفطر کی پیشگی مبارکباد. اور اب نماز عید کی ادائیگی کے تعلق سے، نماز عید کے اوقات کے تعلق سے جو معلومات ہمیں موصول ہوئی ہیں ان کی تھوڑی تفصیل. آثار شریف درگاہ حضرت بل میں نماز عید صبح 10:30 بجے ادا کی جائے گی. آثار شریف جناب صاحب سورہ سری نگر میں نماز عید 10 بجے ادا کی جائے گی. خانقاہ مولا حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی کی زیارتگاہ پر نماز عید صبح 11 بجے ادا کی جائے گی. زیارت شریف حضرت خواجہ نقشبند صاحب خواجہ بازار سری نگر میں نماز عید 10:30 بجے ادا کی جائے گی. خانقاہ فیض پناہ زیارت حضرت علمدار کشمیر چلار شریف میں نماز عید صبح 10:30 بجے ادا کی جائے گی. زیارت شریف حضرت پیر دستگیر صاحب خانیار سری نگر میں نماز عید صبح 9:15 بجے ادا کی جائے گی. زیارت حضرت مخدوم صاحب سری نگر میں نماز عید صبح 10 بجے ادا کی جائے گی. زیارت شریف حضرت میر سید یعقوب صاحب سونوار میں نماز عید صبح 9:30 بجے ادا کی جائے گی. زیارت شریف حضرت بابا پیام الدین صاحب ٹنگ مرگ میں نماز عید صبح 9:15 بجے ادا کی جائے گی. زیارت شریف حضرت سخی زین الدین ولی صاحب اشمقام میں نماز عید 9 بجے صبح ادا کی جائے گی. زیارت شریف اہم بانڈی پورہ میں نماز عید صبح 8:30 بجے ادا کی جائے گی. خانقاہ فیض پناہ ترال اور عیدگاہ فیض پناہ ترال میں نماز عید صبح 8:30 بجے ادا کی جائے گی. جامع مسجد حضرت سید حسن منطقی صاحب اونتی پورہ میں نماز عید صبح 8 بجے ادا کی جائے گی، جبکہ زیارت شریف حضرت شاہ نعمت اللہ قادری صاحب صفا قدل میں نماز عید 9 بجے ادا کی جائے گی. آثار شریف شہری کلاش پورہ میں نماز عید صبح 9 بجے ادا کی جائے گی. آثار شریف درگاہ کھرم میں بھی نماز عید صبح 9 بجے ادا کی جائے گی. ادھر مرکزی جامع مسجد کرنترا پائن میں نماز عید صبح 9:30 بجے ادا کی جائے گی. جامع مسجد بدرہر چیچی محلہ ہندواڑہ میں نماز عید صبح 8:30 بجے ادا کی جائے گی. جامع القاسم پسل پلوامہ میں نماز عید صبح 8:30 بجے ادا کی جائے گی. عیدگاہ امرگڑھ سوپور میں نماز عید صبح 8 بجے ادا کی جائے گی. جامع مسجد برین بازار میں نماز عید صبح 8:30 بجے ادا کی جائے گی. جامع مسجد اہل حدیث کنڈورا بیروا میں نماز عید صبح 7:45 بجے ادا کی جائے گی، جبکہ جامع مسجد اہل حدیث دالواش کھاگ، جامع مسجد حنفیہ بنپورہ پالپورہ کھاگ، جامع مسجد تراپے کھاگ، جامع مسجد چکورہ پلوامہ اور جامع مسجد حنفیہ کنڈورا بیروا میں نماز عید صبح 8:30 بجے ادا کی جائے گی. مرکزی جامع مسجد بابا حنیف الدین زیارتگاہ رٹسون بیروا میں نماز عید صبح 9 بجے ادا کی جائے گی، جبکہ مرکزی عیدگاہ پٹن میں نماز عید صبح 9 بجے ادا کی جائے گی. ادھر جامع مسجد لگامہ اڑی میں نماز عید صبح 8 بجے ادا کی جائے گی. TRC مسجد سری نگر میں نماز عید صبح 7:30 بجے ادا کی جائے گی.
मिनी स्टेडियम उड़ी में नमाज ईद सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। हायर सेकेंडरी बोनियार में नमाज ईद सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह गिंगल उड़ी में नमाज ईद सुबह 8:30 बजे अदा की जाएगी। जामा मस्जिद चंदनवाड़ी उड़ी में नमाज ईद सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। जामा मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। जामा मस्जिद अहले हदीस मस्जिद अबू बकर केलम कुलगाम में नमाज ईद 8:15 बजे अदा की जाएगी, जबकि ईदगाह केलम में नमाज ईद सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। और अब ईद के तहनीती पैगामात। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मौविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल, साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा, साबिक सदर जम्मू कश्मीर कांग्रेस GA मीर, साबिक वज़ीर सैयद अब्दुल रशीद, PDP के लीडर अल्ताफ़ अहमद मलिक, PDP के लीडर मंजूर अहमद वानी, BJP के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के रुकन गुलाम नबी हलीम, साबिक वज़ीर अब्दुल गनी वकील, साबिक वज़ीर हकीम मोहम्मद यासीन, एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर फयाज़ अहमद शबनम, गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल, एम्प्लॉयज़ जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के तर्जुमान खालिद महमूद, जमीयत हमदानी के सदर मौलाना रियाज अहमद हमदानी और दीगर कई लीडरान ने जम्मू कश्मीर के अवाम को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद पेश की है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त लेने से पहले आप सबको एक बार फिर ईद उल फित्र की पेशगी मुबारकबाद। अशफाक लोन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। आज जैसा कि हमने ब्रेक में जाने से पहले ऐलान किया कि बांडीपुरा गुरेज रोड को खोल दिया गया। MLA गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी और ADC बांडीपुरा खुद गाड़ियों की कॉन्वॉय में बांडीपुरा से गुरेज रवाना हुए और देर शाम को दावर पहुंचे। इधर जम्मू कश्मीर बैंक की तमाम शाखें कल 30 मार्च को और परसों 31 मार्च को खुली रहेंगी। इन 2 दिनों में सार्फिन अपने बिजली के बिल भी अदा कर सकते हैं। मरकजी रूरल डेवलपमेंट महकमे ने PMAYG यानी प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना ग्रामीण सर्वे की आखिरी तारीख में तौसी की है। इत्तलात के मुताबिक PMAYG की सर्वे की आखिरी तारीख 31 मार्च के बजाय अब 30 अप्रैल मुकर्रर की गई है। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज के मुलाजमीन की शिकायत है कि ईद पर भी उनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं हुई हैं, जबकि पिछले 6 माह से उनकी अदायगी रुकी पड़ी है। JK इंडस्ट्रीज के मुलाजमीन ने शहरबीन को बताया कि 6 माह से तनख्वाहें न मिलने के बायस वो शदीद माली मसाइल का सामना कर रहे हैं। वो अपने बच्चों की तालीम व तरबियत, अहले खाना के इलाज मौलज और दीगर लवाजमात पूरा करने से भी कासिर हैं, जबकि अब दुकानदारों ने उन्हें उधार देना भी बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज महकमे के मुलाजमीन ने महकमे के वजीर और MD से अपील की है कि 6 माह से वाजिब अदा उनकी तनख्वाहें फिलफौर वागुजार की जाएं ताकि उन्हें कुछ राहत तो मिले। इधर महकमा तालीम ने 1 अप्रैल से स्कूलों के औकात कार में तब्दीली की है। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर की हुदूद में आने वाले तमाम तालीमी इदारों में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक औकात कार रहेंगे, जबकि म्यूनिसिपल हुदूद से बाहर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में औकात कार सुबह 9:30 से 3:30 तक रहेंगे। और अब रुख करते हैं उड़ी का। उड़ी के बाबागेल गुजरपत्ती से मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि वहां बहुत वक्त से एक जंगली दरिंदे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और ये दरिंदा अभी तक सैकड़ों जानवरों को हलाक कर चुका है। मकामी लोगों के मुताबिक जंगली दरिंदे का वहां इस कदर खौफ तारी है कि लोग मस्जिद जाने से भी कतराते हैं, जबकि उन्हें रात भर अपने माल मवेशियों की हिफाजत करना पड़ती है। अभी कुछ ही रोज पहले दरिंदे ने एक गरीब शख्स की 2 गायें हलाक कर दी। मकामी आबादी का कहना है कि उन्होंने इस मामले की निस्बत से कई बार ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला और महकमा जंगली हयात के सरबराह से रुजू किया, मगर अभी तक कोई कार्रवाई किया जाना बाकी है। वालेकुम सलाम। तो जनाब ठीक, शुक्र खुदा। तो क्या दलील गई जनाब, कित पे क्या आगे वाक़ा पेश, कस बज क्या गो जनाब?
یہ گو رات جناب 4:30 بجے تو وجہ چھ چیز کہ یہ ہاپت امس گئی 4 ؤری سرگرم ام کور لوکن کروڑن ہند نقصان کروڑن ہند نقصان یم سات کور پتہ وچ ڈپارٹمنٹس تہ ونان کہ تُہۍ کٔرِو سم سُنٛد کانٛہہ چارہ لیکن کانٛہہ گواری تمن چھ تس سے مس گژھان کینٛہہ چارہ مۄکلٲیِکھ ہٮ۪تھ گۄڈٕ گوٚو ہۄپٲرۍ کِنۍ بیٚکِس گامس منٛز تتھ منٛز روزان گُجر برادری ہٕنٛدۍ لوٗکھ گۄڈٕ کوٚرُکھ تمن نۄقصان آز آو یتھ گامس منٛز لہذا وجہ چھ چیز کہ گپن مکلیا ہے اب آ گئی ہے انسانوں کی باری یم سے جب انسان ختم ہو جائیں گے میں نے 1000 بار یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی وائلڈ لائف کے چیف کنزرویٹر سے ڈی ایف او سے کہ یہ اگر آپ نے یہ بالو کو یہاں رکھا ہوا ہے اس کو پکڑو یا اس کو مارو یا پکڑ کے لے جاؤ لیکن ان کو تس سے مس نہیں ہوتا ہے یہ کیا بات ہے اگر اس کو بالو یہاں رکھ رہے ہیں تو ہمیں مائگریٹ کر دیجئے یہاں سے کیونکہ مال مویشی ختم ہو گیا اب انسانوں کی باری ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیے جس کا یہ نقصان ہوا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عبد المجید بیگ ہے اس کے باپ کا نام محمد یوسف بیگ ہے جی ہاں اچھا آپ نے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے بات کی تھی؟ ہزاروں بار جب سے یہ کاروائی اس نے شروع کی جنگلی جانوروں نے تب سے ہم کہتے بوڑھے ہو گئے لیکن ان کو تیسے میس نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں آ کے یہاں وائلڈ لائف سینچری ہے مارکھور دیکھتے ہیں جنگلی جانوروں لیکن وہ ہمارے خون سے ہاتھ دھوتے ہیں. اچھا لاسٹ میں آپ جناب کیا کہنے چاہتے ہو لاسٹ میں؟ کہتے ہیں اس کو کہ اگر آپ یہاں ان بالوں کو رکھتے ہو تو ہمیں یہاں سے مائگریٹ کر دیجیے ہم لوگ کسی جگہ چلے جائیں مال مویشی ختم ہو گئے اب انسانوں کی باری آ گئی. جی بتائیے. کبھی اس سے پہلے آیا تھا کبھی اس گاؤں میں؟ اور گاؤں کی بات آپ چھوڑو اس کو ہو گئے 6 سال یہاں سرگرم. جی یہ 2016 سے سرگرم ہے آج تک 2025 گویا اس کو 9 سال ہو گئے. ہمیں بھی گورنمنٹ کو وائلڈ لائف کو یہ عرض کرتے ہوئے ان سے مودبانہ اپیل کرتے ہوئے کہ اس کو پکڑو یا لے جاؤ کہیں یا اس کو مار ڈالو لیکن ان کو پیسے میس نہیں ہوتا ہے. جی اچھا جو ابھی تک نقصان ہو گیا تھا بیڑا پتی میں جو مال مویشی کا نقصان ہو گیا تھا اس کا کچھ ملا تھا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے؟ خالی جو زبان سے کھو کے پھیر سے لیکن جو وہ پتی ہے گجر پتی بیڑا اس پر 10 سال سے لے کر 60 سال تک جتنے بھی لوگ ہیں عورتیں اور مرد پوری رات کو جاگتے رہتے ہیں اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کون سے ہتھیار ہم اس کو مارے لیکن گورنمنٹ کو تیسے مس نہیں ہوتا ہے. یہ جنگلی خون خوار جانوروں کو چھوڑ کے یہاں پر لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. جی اس کا کچھ ٹائم فکس ہے کتنے بجے ٹائم کتنے بجے آتا ہے؟ یہ 8 بجے سے لے کر سویرے 6 بجے تک یہ گھومتا ہی رہتا ہے. اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے پوری رات کو. ٹھیک ہے تھینک یو السلام علیکم. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. بابا گیل گجرپتی اوڑی میں جنگلی جانور کی ہڑبونگ سے سینکڑوں مال مویشی ہلاک مقامی آبادی کی فریاد. وادی کے معروف صوفی بزرگ فقیر عبد الرحیم لون گچھو بیروا میں انتقال کر گئے. ساگر کلچرل فورم سکر پٹن کے سرپرست اعلیٰ ساگر نذیر اور صدر بشیر زوگیاری نے فقیر عبد الرحیم لون کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوارا سے تعزیت کی ہے. سمن عید الفطر کے موقع پر وادی کے مختلف علاقوں سے جہاں ایک طرف گراں فروشی کی شکایات موصول ہو رہی ہیں وہیں یہ شکایات بھی آ رہی ہیں کہ بیکری گوشت یا مرغ بیچنے والے دکاندار نہ صرف یہ کہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے بلکہ غیر معیاری اجزاء کا استعمال کرنے میں بھی کوئی آر نہیں برتتے. ہم نے اسی تناظر میں اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی ہلال احمد میر سے بات کی اور پوچھا کہ انہوں نے اب کی بار ماہ رمضان کے دوران اور عید سے پہلے کیا کارروائی عمل میں لائی اور اس کارروائی کا کس حد تک اثر پڑا ہے. اشفاق صاحب عید کے موقع پہ جن فوڈ آئٹمز کی زیادہ کنزپشن ہوتی ہے ان پہ ہماری زیادہ نظر گزر رہتی ہے. جو بیکری کے پروڈکٹس زیادہ استعمال ہوتے ہیں یا ملک اینڈ ملک پروڈکٹس یا مٹن چکن یا جو باقی جو فوڈ آئٹم ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو بیکری کے آئٹمس ہیں وہ چند دن پہلے سے یہ جو بیکرز ہیں وہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم بھی اپنا جو انسپیکشن شیڈول ہے اکارڈنگلی ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں. کچھ دنوں سے ہم مارکیٹ میں کنٹینیوس میں ہمارے جو فوڈ سیفٹی آفیسرس ہیں وہ نکلتے رہتے ہیں. تو ان جو ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسرس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ایک ٹیم کی شکل میں نکلتے ہیں اور یہ انشور کرتے ہیں جیسے میں نے بیکری کی بات کی وہاں جو یہ لوگ انگریڈینٹس جو مینوفیکچررس ہوتے ہیں بیکری کے وہ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ وہاں انگریڈینٹس کس قسم کے استعمال کرتے ہیں یا جو فوڈ ایڈیٹیوز ہوتے ہیں وہ کس قسم کے
استعمال کرتے ہیں. جو ہائیجین ہے وہاں پر وہ کیا کسی نے کمپرومائز تو نہیں کی ہے. تو ان ساری چیزوں پر ہم نظر رکھتے ہیں, اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ جو ہائیجین ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے تو تب ہم ان لوگوں کے خلاف موقع پہ ہی جرمانہ عائد کرتے ہیں. تو اس مہینے بھی ہم نے ہزاروں روپے کا جرمانہ عائد کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو واقعی فوڈ آئٹمز ہیں ان کی بھی ہم چیکنگ کرتے ہیں, ان کی کوالٹی کو بھی ہم انشور کرتے ہیں. اور اگر ہمیں کہیں پہ بھی لگتا ہے کہ جو کوالٹی ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے تب ہم ان دکانداروں کے خلاف یا جو اس کے جو کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف قانون کے دائرے میں کارروائی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اشفاق صاحب, ایک ضروری بات میں یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا صارف ہے وہ خود بھی دیکھے, جو میجارٹی آف فوڈ آئٹم دے کم ان دا پیکڈ کنڈیشن, وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ باہر جو لیبل ہے وہ کہیں تو کمپرومائز نہیں ہوئی ہے. جو ڈیٹ آف مینوفیکچر ہے یا جو باقی جو لیبلنگ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو چیک کرنی پڑیں گی خود ہی ایک صارف کو, یا اندر جو کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ بھی ان کو وہ خود دیکھ سکتے ہیں. اگر ان کو کہیں پر بھی لگے گا کہ جو کوالٹی یا جو لیبلنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ کمپرومائز ہوئی ہیں تب وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ تک. اب کی بار جیسے کل کی بات ہے, پرسوں کی بات ہے, آج کی بات ہے, کیا اسپیسیفکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ آپ نے کارروائی کی اور کیا نتائج سامنے آئے آپ کی کارروائی کی؟ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں کارروائی ہوئی ہے, تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں. جیسے میں نے کہا جو فوڈ سیفٹی آفیسرس ہیں یا جو ہمارے ڈیزگنیٹڈ آفیسرس ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں کارروائی ہوئی ہے. جہاں پر ہمیں لگا کہ وائلیشن ہوئی ہے تب وہاں ہم نے جرمانہ عائد کیا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ اگر ہمیں کہیں پہ لگتا ہے کہ فوڈ آرٹیکل کو کمپرومائز کیا گیا, اس کی کوالٹی کو کمپرومائز کیا گیا ہے, ہمارے جو فوڈ سیفٹی آفیسرس ہوتے ہیں وہ تب وہ جو فوڈ آرٹیکل ہے اس کو سیز کر کے رکھتے ہیں اور اس کی سیمپلنگ بھی کرتے ہیں. ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. مگر جیسے میں نے کہا کہ اگر کسی صارف کو لگے گا کہ جو فوڈ کی کوالٹی یا جو وہاں پر جو سینیٹری کنڈیشنز ہیں ان کو کمپرومائز کیا گیا ہے تب وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارا ایک ٹول فری نمبر ہے 104, اس پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں, سو دیٹ امیڈیٹلی وی کین ٹیک ایکشن ان دیٹ ریگارڈ. جو ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اس پر ہم نے زیادہ ہی اس چیز پہ زور دیا کہ کوالٹی یا سینیٹیشن کو کہیں پہ کمپرومائز جو فوڈ بزنس آپریٹر ہے اس نے تو کمپرومائز نہیں کیا. اگر میں تھوڑا آپ کے ساتھ جو فگرس ہیں وہ تھوڑا شیئر کروں, ہم نے تقریباً 50 لاکھ کا جرمانہ عائد کیا ہے اس فائنانشیل ایئر میں, اور ہزاروں کی تعداد میں ہم نے سیمپل اٹھائے. اور جہاں پر سیمپل کوئی فیل ہو گیا, یہاں کہیں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو سینیٹری کنڈیشنز ہے ان کو کمپرومائز کیا گیا ہے, تب ہم نے جو اس میں کنیکٹڈ پارٹیز ہیں چاہے وہ ریٹیلر ہے, ہول سیلر ہے یا جو مینوفیکچرر ہے ان کے خلاف ہم نے قانون کے دائرے میں کارروائی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو ہمارے فوڈ بزنس آپریٹر ہیں, میں نے اشفاق صاحب کہیں پہ یہ بھی دیکھا ہے جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں جو ہمارے پیریشیبل آئٹمز وہاں پہ ہوتے ہیں, چاہے وہ دودھ ہے یا دہی ہے یا جو بیکری کے پروڈکٹس ہیں, اسپیشلی جو بریڈ ہے, وہ کیا کرتے ہیں دھوپ میں رکھتے ہیں. اب گرمی بڑھنے والی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر مینوفیکچرر نے وہ جو فوڈ آئٹم ہے اس کو اچھی حالت میں پروسیس بھی کیا یا وہ فوڈ آرٹیکل کوالٹی فوڈ آرٹیکل ہے, مگر جب یہ ریٹیلر نے یا ہول سیلر نے اس کو ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم میں نہیں رکھا تب جو فوڈ آرٹیکل ہے وہ انسیف ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں ہم پامپور میں تھے, میں نے یہ دیکھا کہ مٹن کے کباب یا چکن کے کباب انہیں باہر رکھے تھے 1-2 گھنٹے میں ہی, اگر وہ پریپیئر کیا ہو اسی وقت بھی اگر وہ 2 گھنٹے باہر رکھے گا تو وہ خراب ہو سکتا ہے, انسیف ہو سکتا ہے. دوسرا ایشو ہم نے یہ دیکھا کہ جو پارٹس آف شیف یا گوٹ ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے یہ جو بچرس ہوتے ہیں وہ لٹکا کے رکھتے ہیں باہر, ان کے خلاف بھی ہم نے کارروائی کی, ہزاروں روپے کا جرمانہ ان پہ عائد کیا. چھپا اندر کیوں رکھا ہے, باہر کیوں نہیں رکھا ہے. یہ تھے اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی ہلال احمد میر. ادھر اکرم الحسن کی اطلاع کے مطابق شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا سری نگر میں آج ایک شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا. اس موقع پر ایم ایل اے زوڈی بل تنویر صادق, ایم ایل اے حضرت بل سلمان علی ساگر, پرنسپل اسکمز میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل بیمنا پروفیسر فضل القادر پرے اور دیگر افسران موجود تھے. اس مہم کا بنیادی مقصد اسکمز کے اندر گرین کور کو بڑھاوا دینا اور ماحولیاتی توازن کو بہتر بنانا ہے. واضح رہے کہ اس مہم کو اسکمز کے سربراہ پروفیسر محمد اشرف گنائی اور ایچ او ڈی ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن پروفیسر غلام حسن یتو کی نگرانی میں انجام دیا گیا. ایس پی کرائم شیخ محمد شفیع مجروح کے والد غلام حسن شیخ مختصر علاجت کے بعد انتقال کر گئے. مرحوم کو ان کے آبائی قبرستان واقع راجپورہ راجواڑ ہندواڑہ میں آج صبح سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں سپرد خاک کیا گیا. جموں کشمیر سول سوسائٹی فورم کے سرپرست اعلیٰ فیاض اندرابی, صدر عبدالقیوم وانی اور سینئر وائس چیئرمین محمد سلیمان بٹ سمیت کئی سماجی شخصیات اور انجمنوں نے مرحوم کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے شیخ محمد شفیع مجروح اور اہل خانہ سے تعزیت کی ہے.
اور پروگرام کے آخر میں خبر کے جموں خطے سے تعلق رکھنے والے NHA ملازمین نے آج پہلے سے اعلان شدہ پروگرام کے مطابق 2 گھنٹے کی قلم چھوڑ ہڑتال کی اور حکومت کی توجہ اپنے دیرینہ اور جائز مطالبات کی طرف مبذول کرائی۔ اطلاعات کے مطابق NHA ملازمین نے مختلف سب سینٹروں اور دیگر طبی مراکز پر ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر اپنے مطالبات ابھارے، جن میں تنخواہوں میں اضافہ کیے جانے اور وقت پر تنخواہوں کی واگزاری اور جاب پالیسی کو ترتیب دیا جانا سر فہرست ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ڈیسک ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کے ایڈیٹر اور نگراں مقصود احمد کو